بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ الفاتحہ کی جو سیکنڈ آیت ہے اس کا پارٹ 2 ہے۔ پارٹ 1 میں ہم نے 2 ہیڈنگ ڈسکس کی تھی۔ ایک تو یہ تھی کہ رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے، اور دوسری تھی آیت کی ترتیب یعنی کہ آرڈر آف دا ورس۔ آج اس پارٹ 2 میں بھی 2 ہیڈنگز ہیں۔ فرسٹ ہیڈنگ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر عیسائیوں کے اعتراضات اور ان کا جواب اس آیت کی روشنی میں، اور جو سیکنڈ ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے اللہ کی 2 عظیم رحمتیں اور ہم ان کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ کی ذات پر کیے کے اعتراضات اور ان کا جواب۔ عیسائیوں کا یہ کہنا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے خوف پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور اسی خوف کے ایلیمنٹ کو زیادہ نمایاں کیا گیا ہے۔ در حقیقت قرآن مجید پر یہ بہتان ہے، کیونکہ قرآن مجید کی جو بالکل افتتاحی صورت ہے سورۃ الفاتحہ، اسی میں ہی اللہ تعالیٰ کا جو تعارف کروایا گیا ہے وہ نعوذ باللہ کسی خوفناک ہستی کے طور پر نہیں کروایا گیا، بلکہ اللہ کا تعارف جو ہے وہ کیا کروایا گیا ہے؟ رب العالمین، کہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور الرحمن الرحیم، کہ وہ نہایت ہی مہرباں اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ تو ایک ایسی ہستی ہے جو پروردگار ہے، پالنہار ہے، سراپائے رحمت ہے، سراپائے شفقت ہے، اور اس کی جو ذات ہے وہ انتہائی ایک شفیق ذات ہے جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ حقیقت کی نظر میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا اصل اور حقیقی تعارف تو یہ ہے جو سورۃ الفاتحہ کی ان 2 آیات میں بیان ہوا ہے۔ ہاں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ ایک پست ذہنی سطح کے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ انہیں خوف بھی دلایا جائے، ان کے دلوں میں باس پرس کا احساس بھی اجاگر کیا جائے، ان کو عذاب الہی سے خبردار بھی کیا جائے اور برے کاموں کی سخت سزا سے ڈرایا جائے۔ ابتدا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکامات ملے ہیں ان میں بھی کچھ یوں ہی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مخاطب کر رہے ہیں، قم، کہ کھڑے ہو جائیں، فانذر، اور لوگوں کو خبردار کریں اور لوگوں کو ڈرائیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور مقام پر مومنوں کو اپنے آپ سے ڈرنے کے لیے بولا ہے، فلا تخافوہم وخافونی، کہ ان کافروں کا خوف نہ رکھو بلکہ میرا خوف اپنے دلوں میں رکھو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں دونوں چیزیں ملیں گی، اللہ کی ذات کے دونوں پہلو ملیں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، ستار بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، رؤوف بھی ہے، ودود بھی ہے، یہ شانیں بھی ملیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شان بھی ملے گی کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، سریع الحساب ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ کہنا کہ اس قرآن پاک میں جو ایلیمنٹ آف فیئر ہے، یعنی کہ جو خوف کا ایلیمنٹ ہے وہ زیادہ ڈومیننٹ ہے، یہ کہنا غلط ہے۔ یہ محض صرف اور صرف قرآن پاک اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بہتان اور الزام ہے۔ یہ تو تھا پہلا اعتراض۔ اب دوسرا اعتراض جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اتنا ہی رحم کرنے والا ہے تو دنیا میں فساد کیسا؟ اگر اللہ اتنا ہی رحم کرنے والا ہے تو وہ جہنم میں کیوں پھینکے گا؟ تو اس اعتراض کا جواب بھی تو کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جہاں یہ 2 صفات ہے، رحمان اور رحیم، وہاں اس کی ایک اور صفت بھی تو ہے کہ وہ عادل ہے، یعنی کہ عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے، اور قیامت کے دن اسی عدل کا جو میزان ہے وہ اللہ کے پاس ہوگا نا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا شخص دنیا میں جو ہے وہ اللہ کی بات مانتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے، اور دوسرا شخص ایسا جو پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے، تو یہ دونوں قیامت کے روز کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل اس طرح جس طرح آنکھوں والا بغیر آنکھوں والے کے برابر نہیں ہو سکتا، جس طرح زندہ مرے ہوئے کے برابر نہیں ہو سکتا، بالکل اس طرح جس طرح علم والا بغیر علم کے برابر نہیں ہو سکتا، تو اسی طرح جو مومن ہے وہ کبھی بھی کافر کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کچھ یوں فرمایا ہے قرآن پاک میں، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کہ کیا ہم اطاعت کرنے والوں کو گناہ گاروں کے برابر کر دیں گے؟
ایسا تو نہیں ہوگا، یہ تو پھر اللہ کا عدل اور انصاف تو نہ ہوا۔ یہی ہی تو وجہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے منکر رہے ہوں گے زمین پر، جو اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کرتے رہے ہوں گے، کبیرہ گناہوں میں مبتلا رہے ہوں گے، انہی کے لیے تو جہنم بنائی گئی ہے، انہی کے لیے تو سزا رکھی گئی ہے قیامت کے دن۔ تو یہ وجہ ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں کیوں پھینکے گا، پھر اگر ایسی بات نہ ہوتی تو یقیناً پھر اللہ تعالیٰ کا عدل جو ہے وہ کہیں بھی سٹینڈ نہ کرتا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی بھی عادل نہ کہلواتی۔ تو پھر قیامت کا دن رکھنے کی، حساب کتاب رکھنے کی پھر اللہ کو کیا ضرورت تھی؟ اب ہم سیکنڈ ہیڈنگ کی طرف آتے ہیں، اللہ کی دو عظیم رحمتیں۔ اس میں سب سے پہلے رحمت کا ذکر جو قرآن پاک ہے، قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بولا ہے۔ ایک آیت میں موجود ہے وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ تمہارے رب کی طرف سے جو رحمت ہے نا، یہاں رحمت قرآن کو کہا گیا ہے، وَرَحْمَتُ رَبِّكَ، کہ تمہارے رب کی طرف سے جو رحمت ہے، خیر، وہ بہتر ہے، مِّمَّا يَجْمَعُونَ، ان تمام چیزوں سے، وہ تمام چیزیں جو تم دنیا میں اکٹھی کرتے ہو، وہ دولت، وہ شہرت، وہ پیسہ، وہ سب کچھ، گھر بار، یہ تمام چیزوں سے جو تم دنیا میں اکٹھی کر رہے ہو، ان سے کئی گنا زیادہ بہتر یہ اللہ کی رحمت ہے، یعنی کہ یہ قرآن ہے۔ اور دوسری جو عظیم الشان رحمت ہے، جو کہ سب سے بڑی رحمت ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، مومنوں کے لیے اور پوری دنیا والوں کے لیے، تمام جہانوں والوں کے لیے۔ جس طرح سورۃ الانبیاء میں اللہ فرماتا ہے نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو یہ دوسری اور عظیم الشان اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے تو ہم پر رحم کر دیا قرآن پاک کو نازل کر کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے ان دو رحمتوں کا حق کیسے ادا کرنا ہے۔ تو قرآن کی رحمت ہونے کا جہاں تک تعلق ہے، تو ہم اس کا حق بس ایک ہی طریقے سے ادا کر سکتے ہیں کہ اس قرآن کو ہم عام کریں، اس قرآن کے پیغام کو ہم بھی سمجھیں اور دوسروں تک اس پیغام کو پھیلائیں۔ اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہونے کا حق یوں ادا کر سکتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اور اپنی زندگیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاریں، کہ جن جن چیزوں سے آپ نے روکا ہے ہم اپنے آپ کو روکیں، اور جو جو کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے، ہم ان کاموں کو، ان سارے اعمال کو اپنی زندگی میں اختیار کریں۔